الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج قرآن حکیم کے 13ویں پارے کے مضامین کے متعلق گفتگو ہوگی۔ 13واں پارہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ابتدائی حصہ سورہ یوسف کا آخری حصے پر مشتمل ہے، 52 سے 111 آیات، اور سورہ یوسف کے حصے کے حوالے سے بات گزر چکی ہے۔ اور دوسرا حصہ ہے سورہ الرعد، اور تیسرا ہے سورہ ابراہیم۔ تو سورہ الرعد اور سورہ ابراہیم کے چند اہم مضامین کا ملخص پیش خدمت ہے۔ سورہ الرعد بجلی کی گرج کو کہتے ہیں، تو اس میں چونکہ یہ لفظ آیا ہے اس لیے علامتاً اس سورہ کریمہ کا نام الرعد پڑ گیا۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور اس کی 43 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ الرعد مدنی ہے، اگرچہ اس میں کچھ مضامین مکی دور کے مضامین سے بڑی مشابہت رکھتے ہیں۔ سورہ ابراہیم مکیہ، 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس میں چونکہ سیکنڈ لاسٹ رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، تو اس مناسبت سے علامتاً اس سورہ کریمہ کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ تو ان 2 صورتوں میں کیا کیا موضوعات بیان ہوئے ہیں ان کی تلخیص آپ سماعت فرما لیں، اور پھر انشاءاللہ چند آیات کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سورہ الرعد میں 5 باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم کی حقانیت، صداقت۔ نمبر 2، توحید۔ نمبر 3، قیامت۔ نمبر 4، رسالت۔ نمبر 5، اہل دانش، اہل بصیرت، لوگوں کی تقریباً 8 صفات، اور جو بدبخت ہیں، محروم کائنات لوگ ہیں، ان کی 3 علامات۔ یہ ہے سورہ الرعد کا ملخص موضوعات کے حوالے سے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی حقانیت۔ بعض صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات کا ذکر ہے، اور یہاں بھی ہے الف لام میم را، مثلا الف لام میم کاف ہا یا عین صاد۔ تو عموماً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں ان حروف مقطعات یعنی جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، جن کا حقیقی مفہوم اللہ ہی جانتے ہیں، اس کے بعد جو آیت ہوتی ہے اس میں کسی نہ کسی انداز میں قرآن کریم کی حقانیت، صداقت اور اس کی سچائی پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہاں بھی وہی اسلوب موجود ہے۔ تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، کہ یہ کتاب کی آیات ہیں، والذی انزل، اور جو کچھ بھی آپ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، وہ برحق ہے، سچ ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ قرآن کریم کی حقانیت، صداقت پر ایمان لانے والے نوع انسانیت کے افراد بہت کم ہیں، اور ازل سے
ابتدائے آفرینش سے تاحال یہی نظر آ رہا ہے کہ حق بات کو قبول کرنے والے ہر زمان و مکان میں کم رہے ہیں۔ وقلیل من عبادی الشکور، تو اقلیت اور اکثریت یہ کوئی معیار حق نہیں ہے، معیار حق ایمان ہے، عمل صالح ہے اور قرآن کریم کی حقانیت کو تسلیم کرنا ہے۔ تو اگلی چند آیات میں اللہ رب العزت نے دلائل توحید کو پیش کیا ہے، ایسے دلائل کہ جس سے کسی کو مجال انکار نہیں ہے، کوئی بھی راہ مفر اختیار نہیں کر سکتا۔ جس کے پاس عقل ہے، شعور ہے، ادراک ہے، تعقل تفکر کی صلاحیتیں ہیں، وہ ان آیات میں غور و فکر کرے تو وہ حقیقت کو پالے گا۔ اور انہی آیات میں اللہ نے یقین کا تذکرہ کیا ہے، تفکر کا، تعقل کا، کہ یہ کائنات اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی، اللہ کی تخلیق کردہ، یہ اللہ رب العزت کے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، اللہ وہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، کھڑا کیا ہوا ہے۔ اگر انسان اسی پہ غور فکر کر لے کہ آسمان کو کس نے سہارا دیا ہوا ہے، تو وہ اللہ کی خالقیت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوا۔ الاستواء معلوم والکیف عنہ مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ، یہ امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر محدثین سے بطور قاعدہ کلیہ یہ بات منقول ہے استواء علی العرش کے حوالے سے، اور قرآن کریم میں 7 بار اس حقیقت کا بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستقر ہے، اللہ نے اپنے عرش پہ قرار پکڑا ہے۔ تو یہ قرار کیسا ہے، اس کو تشبیہ، تحریف اور تعویل کے بغیر اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کما یلیق بجلالہ، جس طرح اللہ کے شایان شان ہے وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اور اس کی کیفیت کنہ کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ تو البتہ اس پر ایمان لانا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو اکثر اہل علم بالخصوص محدثین کرام کا اس بارے یہی موقف ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، بغیر کسی تعویل، تحریف اور تشبیہ تمثیل کے اللہ کے الاستواء کو ماننا ضروری ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بلند و بالا صفات میں سے ایک اہم موضوع ہے۔ پھر فرمایا وسخر الشمس والقمر، کہ اس نے سورج کو، چاند کو پیدا کیا۔ 7 بڑے سیارے ہیں اور ان میں سے 2 سب سے بڑے شمس و قمر، وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنا دورانیہ پورا کر رہے ہیں۔ سورج سال میں ایک بار اپنا دورہ پورا کرتا ہے، چاند ہر ماہ کرتا ہے، اور باقی سیارے بھی اللہ کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ تو 2 بڑے سیاروں کا ذکر کیا کہ اتنی بڑی بڑی مخلوق ان کا خالق اللہ ہے، تو وہی خالق عبادت کے لائق ہے۔ لا تسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ والقمر قدرناہ منازل۔ یہ چند آیات اس حقیقت کو بیان کر رہی ہیں کہ یہ بڑے بڑے سیارے، چاند، سورج، دیگر ستارے، یہ سب اللہ کے حکم سے رواں دواں ہیں، اپنی اپنی منازل پہ اپنا دورانیہ مکمل کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو۔ اللہ رب العزت کی ملاقات پر یقین ہو، یعنی انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ مجھے ایک دن اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا مجھے حساب و کتاب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پھر اللہ رب العزت نے زمین کے حوالے سے فرمایا کہ وہ اللہ جس نے زمین کو بچھا دیا، اس میں پہاڑوں کو گھاڑ دیا، نہریں بہا دیں، اور ہر پھلوں سے جوڑا جوڑا پیدا کیے، اور جو رات کو دن سے ڈھانپ دیتا ہے، تو اس میں نشانیاں ہیں عقل والے لوگوں کے لیے۔ پھر زمین کی حقیقت کے بارے اور زمین کی انواع و اقسام کے بارے بیان ہے کہ زمین میں مختلف ٹکڑے جو ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے قریب متصل ہیں۔ ایک زمین کا حصہ شاداب زرخیز ہے اور اس کے سامنے حصہ وہ بنجر ہے، اس میں کوئی پھل فروٹ نہیں آتا۔ تو اسی طرح کھیتی ہے اور کھجور کے درخت ہیں، صنوان وغیرہ صنوان، جدا جدا کیے گئے اور ملے ملے، اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ تو ایک یہ بھی کیا گیا کہ وہ درخت جس کی شاخیں اور تنے ہوں، جیسے انار، انجیر اور بعض کھجوریں، غیر الصنوان اس طرح نہ ہو بلکہ ایک ہی تنے والا ہو۔ تو اور یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ان في ذلك لآیات لقوم یعقلون۔ یہ رنگ برنگ عالم نباتات اور مختلف قسم کے ذائقے، مختلف قسم کے رنگ، مختلف قسم کی خوشبوئیں، ان سب کو ایک ہی زمین میں پیدا کیا جاتا ہے، ایک ہی ہوا ہوتی ہے، ایک ہی پانی ہوتا ہے، لیکن ان سب کے ٹیسٹ جدا جدا ہیں۔ اگر انسان ان آیات پہ غور و فکر کرے تو وہ پکار اٹھے گا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے علام الغیوب ہونے کا تذکرہ کیا ہے، اور جو کفار لوگ انکار آخرت پر تعجب کرتے تھے کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے کیسے اٹھائے جائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کا یہ موقف بذات خود قابل تعجب ہے۔ کیا وہ اللہ جس نے ابتدا سے مخلوق کو پیدا کیا، وہ دوبارہ ان کو اٹھانے پہ قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے۔ تو اور اللہ رب العزت نے کافروں کا رویہ ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تم پوشیدہ بات کہو، جہرن کہو، اللہ اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ اللہ کے لیے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے حکم سے لوگوں کی حفاظت پر مامور ہیں، اور ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک انسان اپنی حالت کے بدلنے کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اپنی برائیوں کو، گناہوں کو، جرائم کو ترک نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی اصلاح نہیں فرمائیں گے۔ تو ضرورت ہے کہ اگر معاشروں کی تبدیلی چاہتے ہو، افراد کو تبدیل کرنا چاہتے ہو، تو تبدیلی کی تڑپ جستجو پیدا ہونی چاہیے، اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں تعلیمات، احکامات دیے ہیں، اس کے مطابق انسان عمل کرنے کی خواہش، کاوش اور کوشش کرے۔ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته۔ وہ اللہ جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کے ساتھ، اور بڑے بڑے بادلوں کو وہ پیدا کرتا ہے، اور اس کی حمد سے گرج تسبیح بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور اللہ تعالیٰ بجلیاں گراتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی خالقیت، ربوبیت پر دلیل ہے۔ اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ گرج، چمک، بجلی کی کڑک کی آواز سنتے تو آپ اگر گفتگو فرما رہے ہوتے تو خاموش ہو جاتے اور یہ دعا پڑھتے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے حق و باطل کی مثال دی ہے کہ جس طرح پانی کے ریلے میں، ندی، نالوں میں ایک پانی صاف ستھرا ہوتا ہے، وہ نیچے بیٹھتا ہے، اوپر جھاگ ہوتی ہے، اسی طرح جب ہم سونا چاندی کے زیورات بناتے ہیں، تانبے کی چیزوں کو پگھلایا جاتا ہے تو جھاگ اوپر آتی ہے۔ تو جھاگ کفر، شرک کی مثال، باطل کی مثال اس جھاگ کی طرح ہے، اور جو چیز نفع دینے والی ہے، جو
حقیقی سونا زیور چاندی کا رہ جاتا ہے اسے حق کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یا حق کو ان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہی دیرپا ہوتی ہے، مستحکم ہوتی ہے، اور جو جھاگ ہوتی ہے مزمحل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کفر اور اسلام، توحید اور شرک کا جب مارکا بپا ہوتا ہے تو وقتی طور پہ کفر اور باطل دناتا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن جو اصل حقیقی چیز ہے عقیدہ توحید، اسلام، ایمان، عمل صالح، وہ باقیات ہیں، وہی انسان کو فائدہ دینے والی ہیں۔ اور حساب و کتاب کا ذکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر محدثین فقہا سے یہ بات منقول ہے کہ دیکھیں حساب سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر بالخصوص مالیات اور معیشت کے اعتبار سے اگر مال حلال کا ہے تو حساب دینا ہوگا، اگر مال حرام ہے تو عذاب کا منتظر رہنا پڑے گا۔ تو ہر دو صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے وسائل رزق کی طرف توجہ دے، حلال کمائے، حلال کھائے، اور اسے پتہ ہو کہ اس نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اگلی چند آیات میں اللہ رب العزت نے اہل دانش، جو لوگ قرآن کریم کی حقانیت، صداقت پر ایمان لاتے ہیں، ان کی چند صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کا انڈیکس آپ سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، یعنی وہ لوگ جو صحیح معنوں میں دانشور ہیں، مفکر ہیں، اہل بصیرت ہیں۔ عام طور پر معاشرے میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو جس قدر اللہ کی شریعت سے دور ہے، کتاب و سنت کے نور سے غافل ہے، اور وہ ایسی باتیں کہتا ہے جو کتاب و سنت کی نصوص دلائل کے الٹ ہیں، لوگ اسے دانشور کہتے ہیں۔ یہ پیمانے الٹ جانے کے مترادف ہے۔ جو دانش بصیرت کا معیار اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان کیا ہے وہ ہم سب کے لیے قابل توجہ ہے۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 19۔ تو وہ صفات کون سی ہیں؟ آئیے ان کا انڈیکس ہم معلوم کریں۔ یعنی وہ لوگ جو اولو الالباب ہیں۔ نمبر 1، وفاداری اللہ رب العزت کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اپنے محسنین کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے ان کی صفت ہے الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ عہد الست ہے، اور اللہ نے جو ہر انسان کی فطرت میں ودیت کیا ہوا کہ وہ دین اسلام کو فالو کرے گا، تو یہ وعدہ جو اللہ کے ساتھ ہو جائے تو اسے پورا کرنا اہل دانش لوگوں کی اہم صفت ہے۔ اور دوسری صفت صلہ رحمی۔ صلہ رحمی ذریعہ ہے اضافہ عمر کا اور رزق حلال کی وسعت کا۔ تو بالخصوص جو لوگ ڈپریشن، ٹینشن، بیماریوں کا شکار ہیں، مختلف مسائل، کرائسس میں مبتلا ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رویوں پہ غور و فکر کریں اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اور صلہ رحمی کا صحیح کانسیپٹ یہ ہے کہ جو آپ سے تعلق توڑتا ہے آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں، جو آپ کو نہیں دیتا آپ اسے دیتے رہیں۔ سل من قطعک واعفو عن من ظلمک وآت من حرمک۔ نمبر 3، خوف خدا۔ اللہ رب العزت کی خشیت ان لوگوں کے دل میں ہوتی ہے، وہ وہی بات کہتے ہیں، وہی کچھ کرتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو، اور ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بنے۔ خوف آخرت، اللہ نے جو یوم آخرت بنایا ہے، حساب و کتاب کا دن، اس پر ان کا پختہ ایمان ہوتا ہے۔ اسی طرح اہم 5ویں چیز صبر۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ صبر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جو مشکلات آتی ہیں اس کو فیس کرنا،
اللہ کی نافرمانی کو چھوڑتے ہوئے جو مشکلات آتی ہیں اس کو فیس کرنا، اور مصیبتوں پر، دکھوں پر، صدموں پر صبر کا مظاہرہ کرنا، یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ صبر کے بعد ہے اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ نماز سینکڑوں آیات میں اللہ رب العزت نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جس طرح دائرہ اسلام میں آنے کے لیے کلمہ توحید کا اقرار ضروری ہے، تو اپنے آپ کو مسلمان قائم رکھنے کے لیے 5 وقت کی نماز ضروری ہے، اور یہ رکن اسلام ہے۔ نمبر 7، صدقہ و خیرات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنا، خواہ وہ خرچ کرنا واجبی ہو یا نفلی ہو، جہری طور پر ہو، سری طور پر ہو، تھوڑا ہو، زیادہ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ رزق میں فراوانی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اصلاح معاشرے کے لیے ناگزیر ہے، بالخصوص آج کل کے حالات میں کہ وبائی مرض کے نتیجے میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ تو ان کی مدد کرنا، ان کو سپورٹ کرنا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اور اہل دانش کی اہم صفت ہے۔ 8ویں اور آخری، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا۔ یہ بات کہنے کے اعتبار سے بڑی آسان ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے بہت مشکل ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ پھول سے، خوش کلامی سے، خوش طبعی سے، سلام سے، پیار اور محبت سے دینا۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا۔ اور جو یہ ہیں اہل دانش، اہل بصیرت کی 8 آیات، اور جو بدبخت ہیں، بدقسمت ہیں اور ان کے برعکس ہیں، ان کی جو 3 اہم صفات، وعدہ خلافی، قطع رحمی اور فساد فی الارض۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت، جلالت، عظمت، محبت ہر وقت جاگزین رہے، اس کا اظہار اس کی زبان سے بھی ہو، اس کے کردار سے ہو، اس کے عمل سے ہو۔ اور ذکر کی مختلف اقسام ہیں، ان میں سے وہ اذکار جو صبح و شام پڑھنے چاہیے، نمازوں کے بعد پڑھنے چاہیے، مختلف اوقات پڑھنے چاہیے۔ تو ان اذکار میں سے ایک اہم دعا جس کا آج کل ہمیں کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، آپ نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ صبح و شام 3 بار، تو وہ ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے اللہ کے حکم سے محفوظ رہتا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ ابراہیم، اس میں جو اہم موضوعات ہیں وہ اس طرح ہیں: توحید، رسالت، قیامت، چند اہم باتیں، اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان بھی اسی سیاق و سباق میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر شکر کرو گے تو مزید ہوگا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کفران نعمت کرو گے تم پھر میرے عذاب کے لیے تیار رہو۔ تو شکر اللہ رب العزت کے رزق کے حصول کا ذریعہ ہے، اور شکر اللہ کا بھی ہونا ہے اور اس کی مخلوق کا بھی کرنا چاہیے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے بہت کم جو شکر کرنے والے ہیں۔ تو شکر ایک مثبت انسانی رویہ ہے، اسے فروغ دینا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ تھوڑا سا بھی احسان نیکی کا برتاؤ کرتا ہے، کم از کم اسے جزاک اللہ خیرن کہہ دینا چاہیے، اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ اور اس میں 6 دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے، اس طرف ہم تھوڑا سا آتے ہیں۔ تو اسی طرح شیطان اور شیطان کے جو پیروکار تھے ان کا اعلان برات، شیطان کا اعلان برات ہوگا قیامت کے دن، اس کا ذکر ہے۔ اور کافر مشرکوں نے انبیاء علیہم السلام کو جو دھمکیاں دی تھی اس کا ذکر ہے۔ اور آیت نمبر 24، اس میں اللہ رب العزت نے کلمہ توحید کو اور کلمہ حق کو
کلمہ حق کو، کلمہ توحید کو، اچھی بات کو اس درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جو مضبوط ہوتا ہے، تناور ہوتا ہے، اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوتی ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچتی ہیں، یعنی بہت بلند ہوتی ہیں، مثلا کھجور کا درخت ہے۔ اور اس کے برعکس کفر، شرک، منافقت اور بری بات کی مثال اللہ نے اس درخت سے دی ہے جسے ہم حنظل کہتے ہیں، یعنی جس کی جڑیں زمین پہ ہوتی ہیں، آندھی طوفان آتا ہے اکھڑ جاتا ہے۔ تو جو حق بات ہے، سچ ہے، وہ مضبوط مستحکم ہوتی ہے، اور باطل کی بات وہ کمزور ہوتی ہے اور وہ ختم ہو جانے والی ہوتی ہے۔ سیکنڈ لاسٹ رکوع میں اللہ رب العزت جو آیت نمبر 35 سے شروع ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ اپنی زوجہ محترمہ اور لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے بیت اللہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اس وقت جو انہوں نے دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کا یہاں ذکر ہے۔ رب اجعل ھذا البلد آمینہ، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ تو امن کسی بھی معاشرے کے استحکام، اس کی سالمیت کے لیے ناگزیر ہے۔ جہاں امن ہوگا وہاں معیشت مستحکم ہوگی، سیاست میں استحکام ہوگا، اور جو معمولات شب و روز ہیں ان میں ایک قسم کا توازن اور اعتدال ہوگا۔ اور یہ امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں امن نہیں ہے، اگر دنیا کی ہر نعمت موجود ہے تو وہاں زندگی بے کیف ہے، بے لذت ہے۔ تو انسان کو جب تک ذہنی جسمانی طور پر سکون حاصل نہ ہو اسے جینے کا مزہ نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں جو دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، امن کی اور بت پرستی سے حفاظت کی، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ تیسری دعا اقامت صلاۃ، یہ اہم دعا ہے، والدین کو اپنی اولاد کے لیے کرنی چاہیے، ہر ایک کو کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو نماز قائم کرنے والا بنائے۔ المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت بے نماز ہے، اور پھر یہ دعویٰ ہے، شکوہ ہے کہ ہم پر اللہ کی مدد نازل نہیں ہوتی، اللہ کی نصرت نہیں آتی۔ تو یاد رکھیے اقامت صلاۃ ایمان ہے، دین ہے، اخلاق ہے، اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے۔ اور دلوں کا میلان، دعا کی کہ اللہ اپنے کچھ بندوں کے دلوں کو بیت اللہ کی طرف موڑ دے، ان کا رخ کر دے۔ تہوی الیہم افئدۃ من الناس، تہوی الیہم افئدۃ من الناس۔ تو فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ ہر مسلمان اس کے دل میں بیت اللہ کی محبت ہے، مکے کی طرف وہ لپک کر جانا چاہتا ہے۔ اور یہ دعا بھی کی، یعنی پانچویں دعا رزق کی، اے اللہ اہل مکہ کو، اور پھر اس میں وہ تمام مسلمان شامل ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا حصہ ہیں۔ مغفرت کی درخواست ہے، تو بالخصوص یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سورہ ابراہیم کا آخری رکوع قیامت کے احوال کا نقشہ پیش کرتا ہے، اور کہ ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دی جائے گی، اور کچھ قیامت کے احوال کا ذکر ہے کہ یہ آسمان اور زمین بدل دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے سینوں کو فہم قرآن کے لیے کھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔